ایک یوتھ ریلیٹڈ ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی ونڈز آف چینج میں ہمارا کافی انسٹیٹیوٹس میں جانا ہوا الحمدللہ. تو ایک ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ یوتھ آہستہ آہستہ نا شرم و حیا کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا چینج ہو رہا ہے. یوتھ کا بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے. یعنی آج سے 15 سال 20 سال پہلے جو کنسیپٹ ہوتا تھا جس یوتھ کا، آج ٹوٹلی الگ ہے، بلکہ نارملائز ہو رہا ہے. میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیز میں جب ہم گئے تو مجھے دیکھنے کو ملا کہ وہ جو ایک سیپریشن کا کنسیپٹ ہوتا نا بٹوین میل اینڈ فیمیل، وہ آلموسٹ ایلیمینیٹ ہو چکا ہے ہماری یونیورسٹیز سے. وہ کنسیپٹ ختم ہو چکا ہے. اب بڑا کامن کنسیپٹ ہے کہ میل فیمیل فرینڈز بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے دور میں یہ کنسیپٹ نہیں تھا. اگر آپ اپنے بڑوں سے بھی پوچھیں گے تو یہ اس طرح کا کنسیپٹ نہیں تھا میل فیمیل فرینڈشپ کا. لیکن ظاہر ہے کہ اسلام میں میل فیمیل انٹریکشن کے بارے میں گائیڈ لائنز ہیں. بات کرنی پڑ جاتی ہے اپوزٹ جینڈر سے. آپ کے فیملی میں فیمیل کزنز ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں اسلام یہ کہتے ہیں انہیں سلام بھی نہ کرو اور ظاہر ہے ان سے جو ہے وہ اچھے سے بات بھی نہ کرو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ کچھ گائیڈ لائنز ڈیفائن کر دی گئی ہیں. وہ گائیڈ لائنز سمجھ کے اپوزٹ جینڈر سے ڈیل کرنا چاہیے، جس پہ میں انشاءاللہ ابھی روشنی ڈالوں گا. بٹ ہماری جو یوتھ ہے، چونکہ انہوں نے دیکھا ہی ہے ایڈز میں، اشتہارات میں، ہر جگہ کہ بیکاز جو ویسٹ کا کانسیپٹ ہے نا امپاورمنٹ کا، اور ویسٹ کا جو کانسیپٹ ہے سکسیس کا، ترقی کا، وہ یہی ہے کہ دونوں جینڈرز آپس میں انٹریکٹ کریں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں. اس سے یہ ہے کہ کل کو وہ اچھے ہسبینڈز بھی بنیں گے، وہ اچھی وائفز بنیں گی، مین کو انڈرسٹینڈ کریں گی، مین وومین کو انڈرسٹینڈ کریں گے، وغیرہ وغیرہ. اس لیے دے فیل کہ مین اینڈ وومین شوڈ مکس ٹوگیدر. اور ایک اور کنسیپٹ، ایک ازمپشن ہے ہمارے ہاں بھی جو فیمنسٹ کا طبقہ ہے اس کی ایک ازمپشن ہے کہ جو میل ہے نا، اچھا میل وہ ہے، اچھا ڈگنیفائڈ میل وہ ہے کہ جو عورت کو دیکھ کے جسے کچھ بھی نہ ہو. یہ ان کا کنسیپٹ ہے. انفارچونیٹلی یہ کنسیپٹ بن گیا. جیسے ابھی محمد رضوان جو کرکٹر ہیں، وہ ایک فیمیل رپورٹر ہیں، شاید زینب نام ہے ان کا. تو میں دیکھ رہا تھا اس میں فیس بک پہ ایک پوسٹ شیئر ہوئی تھی کہ اس نے انٹرویو لیا محمد رضوان کا. تو محمد رضوان نے نہیں دیکھا، ایک بھی بار نہیں دیکھا ان کی طرف، آؤٹ آف رسپیکٹ. اسی طرح معین علی کا انٹرویو لیا ایک فیمیل اینکر نے، مجبوراً دینا پڑ گیا انہیں. تو انہوں نے بھی ایک بار وہ انٹرویو، تو میں نے خود یوٹیوب پر اس کی ویڈیو موجود ہے کہ ایک بار بھی اس نے نہیں دیکھا فیمیل کی طرف، رپورٹر کی طرف. تو یہ ایک پوسٹ پھر آئی ایک فیمنسٹ ہیں پاکستانی، ان کی طرف سے کہ محمد رضوان ایک بھی بار اسے نہیں دیکھ رہا. یہ ڈس رسپیکٹ ہے خاتون کی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں وومن کو اتنا سیکشولائز کر دیا گیا کہ آپ لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے. یعنی یہ اس کا آرگومنٹ تھا. تو کسی نے نیچے بڑا اچھا جواب دیا ہوا تھا کہ بھائی آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں تو ہراسمنٹ، نہ دیکھیں تو سیکسسٹ. مطلب کیا ایشو کیا ہے آپ لوگوں کا؟ کیا واٹ ڈو یو وانٹ فرام مین؟ تو بات اصل میں کہ ایک ماڈریٹ ویو کی طرف ہم آتے ہیں کہ اسلام میں گائیڈ لائنز کیوں ڈیفائنڈ ہیں، اپوزٹ جینڈر سے کیسے انٹریکٹ کیا جاتا ہے ضرورت پڑنے پہ، اور آخر ہمارا ریلیجن اس میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے. سب سے تو پہلے جو نظر آنے کو ہے آج کل، آپ چلے جائیں یونیورسٹیز میں، یہ میل فیمیل فرینڈشپ کا کنسیپٹ بہت پھیل چکا ہے کہ یہ میرا دوست ہے یا یہ میری دوست ہے، ہم دونوں آپس میں دوست ہیں. تو بہت اچھے بچے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایول ہیں، نہ ہمیں ایسا سوچنا چاہیے، نہ ہمیں ایسا کہنا چاہیے. وہ لڑکیاں بھی اچھے گھرانوں کی ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں. اگر آپ ان سے 5 منٹ بات کریں گے، میں نے کئی اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کر کے دیکھا ہے یونیورسٹیز میں، تو اچھے گھرانوں کی لڑکیاں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم انہیں ایول کہہ رہے ہیں. لڑکے بھی اچھے گھرانوں سے آئے اور اچھے ان کے اقدار ہیں، ویلیوز ہیں. لیکن اصل میں وہ اس چیز کو ہارملیس سمجھ رہے ہیں، اس چیز کو، اس کانسیپٹ کو، دوستیوں کو، ہائی فائیو کو. اور اتنا زیادہ ان کے لیے چیز نارملائز ہو چکی ہے کہ ناؤ دے تھنک کہ یہ چیز تو چلتی ہے. نارملائز ہونے کی وجہ ایڈز میں دکھایا جا رہا ہے، موویز میں. انڈین موویز تو بڑے عرصے سے پروموٹ کرتی آ رہی ہیں اس چیز کو، اور ایڈز بھی پاکستانی ایڈز آپ دیکھ لیں، ہر ایڈ میں انٹرمنگلنگ آف سیکسز ہے. ٹیلینور کے ایڈز دیکھ لیں، کوئی اور ایڈز دیکھ لیں، تو ناؤ دے آر نارملائزنگ اٹ. تو انشاءاللہ میں کچھ اس میں بیلنس بھی بتاتا ہوں کہ کرنا کیا چاہیے. اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جو ذرا دور دور رہنا پسند کرتا ہے اپوزٹ جینڈر سے، نظریں جھکاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ
रिस्पेक्ट करे, रिस्पेक्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही करते हैं ना, तो उसको फिर छेड़ा जाता है, उसको कहा जाता है कि ये तो इल कॉन्फिडेंट है, ये तो पता नहीं इसको बात करने नहीं आती औरतों से। और जो लड़की ना अप्रोच करे लड़कों को और ना इतनी घुले मिले तो उसको भी कहा जाता है बैकवर्ड है, और ये बड़े सख्त होते हैं और ऐसे होते हैं और वैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो इस गलत फहमी को हमारा वो तबका जो अपने आप को लिबरल कहता है, वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। हम उन्हें ईवल नहीं कह रहे, लेकिन जाहिर है कि उनकी जहनीत कुछ और है, तो हम उन्हें ये मैसेज दे रहे हैं कि सबसे पहले तो अपनी गलत फहमी दूर करें कि एक लड़का जो किसी की तरफ देख नहीं रहा है या लड़कियों से बात करते हुए वो शर्माता है या अप्रोच नहीं कर रहा, तो वो इल कॉन्फिडेंट नहीं है, वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, अपने रिलीजन में जो अहकामात हैं, इस्लाम खोल कर आप पढ़ लें, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एक हदीस में आता है कि एक सहाबी दूसरे अपने दोस्त को थोड़ा सा छेड़ रहे थे, टीज़ कर रहे थे उनकी शर्मो हया पे, मॉडेस्टी पे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहाँ से जब गुज़र हुआ कि इसको ऐसे मत कहो, फॉर मॉडेस्टी इज़ पार्ट ऑफ फेथ, यानी तुम लोग इसे क्यों छेड़ रहे हो। होता है ना दोस्त आपस में छेड़ते हैं, बड़ा शाय है, बड़ा शाय। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शायनेस जो है, ये मॉडेस्टी जो है, पार्ट ऑफ फेथ है, अच्छी बात है शाय होना। तो सिमिलरली ये भी समझना चाहिए कि अगर कोई लड़की सही से जवाब नहीं दे रही, फ्रैंक नहीं हो रही, अपने आप को वो इस तरह कैरी कर रही है एक डिग्निफाइड पोजीशन में, डिग्निफाइड चाल में, इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है या वो सख्त है, नहीं। वो भी कुरान का जो हुक्म है सूरह अहज़ाब का कि जब तुम अपोजिट जेंडर से बात करो, प्रॉफिट की वाइफ्स को हुक्म है ना कि जब आप बात करें तो अपनी आवाज़ को बिल्कुल भी सॉफ्ट ना बनाएं, बल्कि एक डिग्निफाइड टोन में बात करें, ताकि वो कि जिसके दिल में कोई बीमारी है या कुछ बुरी नीयत है, तो वो उसको ये ना लगे बात करके अपोजिट जेंडर से कि मेरे पास एक चांस है टू गेट मोर फ्री। पॉइंट इस कि आपको ऐसे कैरी करना है अपने आप को कि आप रिस्पेक्ट भी करें अपोजिट जेंडर की, साथ में आप उन्हें ये भी मैसेज दें कि फ्रैंकनेस जो है वो मुनासिब नहीं है दोनों जेंडर्स के दरमियान, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। एक ऐसी स्टेज आती है उम्र की, जाहिर है कि जब वो लोग मैच्योर हो जाते हैं, लोगों को समझ आ जाती है, तब भी इवन इस्लाम के यही अहकामात लागू। ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये स्टूडेंट्स ना बड़े पढ़े लिखे हैं। मैंने एक आर्गूमेंट सुना हुआ है, हमारे एक टीचर थे और इस्लामियत के टीचर थे, तो वो एक हमारी क्लास थी उसमें बता रहे थे, कहते कि देखें ये जो पर्दे के अहकामात हैं ना, ये अरब्स के लिए थे, क्योंकि अरब्स जो है वो खजूरें वगैरह खाते थे और गांव के लोग थे तो उन्हें कंट्रोल नहीं था अपनी डिज़ायर्स पे, तो ये उनके लिए अहकामात थे कि दूर दूर रहो और पर्दा और ये वो। तो कहते हैं आज के जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो तो पढ़े लिखे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब तमीज़दार हैं, उन्हें एक दूसरे से बात करनी आती है, वो कि उजड़ थोड़ी है, यानी ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उजड़ थोड़ी है। तो मैं वहाँ तो नहीं कह सका, लेकिन मैंने दिल में सोचा कि लगता है किसी यूनिवर्सिटी में आज तक नहीं गए कि या वो ये वहाँ जाके देख लेंगे कि आज के नौजवान जो हैं उनकी डिज़ायर्स तो 10 टाइम्स ज़्यादा। ऐसे ही है ना जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है, ऊपर से जो फितना चल रहा है, फिर वो अल्लाह माफ़ करे कैसी कैसी इमेजेस और वीडियोस इंटरनेट पे क्या अवेलेबल नहीं है। तो लोग तो जो है, जब आप जाहिर है कि ऐसे लोगों को, स्पेशली गैर तरबियत याफ्ता यूथ जो है, उनको आपस में जो है वो आप मिक्सअप कर देंगे तो उसके डिज़ास्ट्रस रिजल्ट्स आज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि चूँकि ये पढ़े लिखे हैं तो इनके लिए अहकामात नहीं है, वो चूँकि गांव के लोग थे उनके लिए, ये भी गलत फहमी है। अहकामात ता क़यामत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि मर्द और औरत अट्रैक्शन आपस में होती है, दिस इज़ फुल एंड फाइनल। इस पे तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो, अगर कोई अट्रैक्शन नहीं है तो फिर वो एडवर्टीजमेंट्स में क्यों औरतों को लाते हैं, और वो भी एक ख़ास लिबास में क्यों लेकर आते हैं औरत को एडवर्टीजमेंट्स में। ये वेस्ट के आप इश्तिहारात देख लें तो उन्हें भी पता है, कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट को पता है कि अट्रैक्शन होती है अपोजिट जेंडर को देख के, तो उसके नुकसानात हम बहुत देखने को हमें मिल रहे हैं। लोग फ्रेंडशिप से शुरू करते हैं बात, और एक इंटेंशन को मैं नहीं चैलेंज कर रहा यूथ की, उनकी इंटेंशंस अच्छी ही होती होंगी, मैंने जैसा कहा शुरू में कि अच्छे घरानों से हैं, लेकिन जाहिर है कि डिसीव हो रहे हैं, क्योंकि नज़र ये आ रहा है सोसाइटी में, चलते फिरते यही नज़र आ रहा है। इंडियन मूवीज़ भी यही सिखा रही, हर एक को इश्क हो रहा है, हर एक को प्यार हो रहा है,
بلکہ ہر مووی کا میسیج ہی ہے کہ پیار ہونا چاہیے. تو وہ یوتھ کو شک ہوتا ہے جب انہیں پیار نہ ہونا, وہ سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ سب کو پیار ہو رہا ہے, مجھے کیوں نہیں ہو رہا. تو پھر دے ٹرائی ٹو اپروچ دی اپوزٹ جینڈر, اور دے ٹرائی ٹو گیٹ فرینک وغیرہ وغیرہ. اور ان کے لیے اس کو بڑا ایک چارم فل چیز بنا دی گئی کہ یہ بڑی چارمنگ چیز ہے. کسی اپوزٹ جینڈر سے بات کرنا یہ تو بلے بلے ہو جائے گی, کمال ہو جائے گا کہ اگر ہم, اور وہ بھی لڑکیوں میں اگر ہم ان ہو گئے. کچھ اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے کہ وہ خاص تصاویر ہی لڑکیوں کے ساتھ کھنچانا پسند کرتے, اور پھر بڑے فخر سے ان کو فیس بک پہ لگاتے ہیں ان تصاویر کو. کیا مقصد ہے؟ مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس کا مقصد وہی وانا بیزم کہ بھئی میں بیٹھا ہوں لڑکیوں کے اندر بیٹھا ہوں تو آئی ایم کول. تو وہی بات ہے, ڈسیپشن ہی ہے نا, ڈسیو ہو رہے ہیں آپ. دنیا, آپ ویلیڈیٹی دنیا سے چاہ رہے ہیں. لاسٹ ویک میں نے ویلیڈیٹی کی بات کی, تو آپ کس سے ویلیڈیٹی چاہ رہے ہو؟ تصویر فیس بک پہ شیئر کر کے دنیا سے ہی چاہ رہے ہیں نا کہ میری واہ واہ ہو کہ میں تو بھئی واہ, آئی ایم اے ماچو مین سٹنگ امنگسٹ اے گروپ آف فیمیلز. تو یہ امیچورٹی ہے, میں اس کو کہوں گا کہ یہ امیچورٹی ہے, دین سے دوری ہے, اگنورنس ہے. آپ دین نہیں پڑھ رہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کانسیپٹ ہے کیا اصل میں, کیوں اسلام ممانعت فرماتا ہے مرد اور عورت کا مکس اپ ہونا. یہ انشاءاللہ اس میں ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے کانسیپٹ آف حرام کو سمجھیں کہ حرام ایک چیز کیوں قرار دیتا ہے اسلام. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت کلیئر کی ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. طٰہٰ, یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ تمہیں مشکل میں ڈالیں. یہ ذہن سے نکالنا ہوگا یوتھ کو کہ یار اسلام بڑا مشکل ہے, اور یہ کیا ریسٹرکشنز لگا دی اسلام نے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں, مشقت اور مشکل میں ڈالنے کے لیے قرآن نہیں بھیجا میں نے, الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. یہ صرف ایک ریمائنڈر ہے, تذکرہ ہے کن کے لیے؟ خشیت والوں کے لیے جو پرہیزگاری کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, ہیومن ورچو کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. ہیومن ورچو ان کا ٹارگٹ ہے, نیکی ان کا ٹارگٹ ہے, دے وانٹ ٹو بیکم بیٹر اینڈ بیٹر. تو یہ ان کے لیے ایک تذکرہ ہے, ایک ریمائنڈر ہے, ایک میکنزم ہے, مینول ہے, فریم ورک ہے کہ اس کو اڈاپٹ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری گائیڈنس کے لیے بھیج دیا. تو یہ سمجھنا کہ اسلام میں ہر چیز حرام کیوں ہے. ایک اسکالر نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا تھا. ان سے کسی یوتھ نے پوچھا کہ اسلام میں ہر چیز حرام کیوں ہے. انہوں نے کہا اسلام میں بیٹا ہر چیز حرام نہیں ہے, انفارچونیٹلی جس معاشرے کا آپ حصہ ہے وہاں ہو ہی حرام رہا ہے, اس لیے آپ کو لگتا ہے ہر چیز حرام ہے. ورنہ اسلام میں تو بڑی کم چیزیں حرام ہیں. اسلام میں جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ لٹرلی آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, باقی سب کچھ حلال ہے. تو یہ غلط فہمی ہے, میڈیا نے بھی کریٹ کر دی, ہر چیز حرام جی, ہر چیز حرام. تو حرام کا کنسیپٹ کیا ہے یاد رکھیں. دیکھیں اسلام انڈیویجول اور پبلک ویلفیئر کی بات کرتا ہے. جب بھی ایک دین یا مذہب یا وے آف لائف یہ کلیم کرتا ہے نا کہ وہ پوری انسانیت کے لیے آیا اور انسانیت کی بہتری کے لیے آیا, تو وہ انڈیویجول پلس پبلک ویلفیئر دونوں کو کیٹر کرنا چاہیے اسے. بدھزم انڈیویجول ویلفیئر تو شاید کر دے, شاید ہے وہ بھی, کہ آپ اپنی ہیلتھ بیٹر کر لیں, آپ یوگا کر لیں, آپ ذرا فزیکلی بہتر ہو جائیں گے, آپ کا فوکس ٹھیک ہو جائے گا, مائنڈ فلنس ہو جائے گی. لیکن سوسائٹی میں آ کر وہ میکنزم کامیاب نہیں ہے ان کا. سوسائٹی کے سلوشنز نہیں ہیں ان کے پاس سوشل پرابلمز کے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہندوازم اور باقی مذاہب کو بھی دیکھیں تو پریکٹیکلی سپیکنگ جب سوسائٹی کے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کوسوں دور ہیں پریکٹیکلٹی سے. اسلام نہ صرف انڈیویجول ویلفیئر کی بات کرتا ہے, پبلک ویلفیئر کی بھی بات کرتا ہے. اور یاد رکھیں جو چیز پبلک ویلفیئر کے لیے نقصان دہ ہے وہ بین کرتا ہے اسلام. مثال کے طور پہ کوئی یہ کلیم کرے, میں یہ کلیم کروں کہ میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں گا. کیوں نہیں پہنو گے بھائی؟ میں اس لیے نہیں پہنوں گا کیونکہ میرا تو آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, میں تو بہت اچھی گاڑی چلاتا ہوں. کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں ریڈ اشارے پہ نہیں رکوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں بڑی ایزیلی نکل سکتا ہوں. اس کے دو نقصانات ہیں. ایک, جب آپ ریڈ اشارہ توڑیں گے تو آپ کو دیکھ کے باقی بھی توڑیں گے. اس سے کیا سوسائٹی میں کیوس پھیلے گا, ٹھیک ہے, اس میں ڈسپلن خراب ہوگا. دوسرا یہ کہ آپ جب اشارہ توڑیں گے تو آپ لا کو توڑیں, سمپل ایز دیٹ. اور لا کو توڑنا پبلک ویلفیئر کے نقصان میں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اپنی تو گارنٹی دے رہے ہیں جی کہ نہیں جی میں نہیں کبھی, اب آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی یہی گارنٹیاں دینا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ پبلک ویلفیئر کا نقصان ہوگا.
سیٹ بیلٹ جسٹ بیکاز میں ایکسیڈنٹ نہیں کر رہا. پہلی تو بات یہ کلیم بھی غلط ہے, مجھے کیا پتا کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے, سیٹ بیلٹ پہننا ضروری ہے. لیکن چلو مان لو جی مجھ سے نہیں ہوتا ایکسیڈنٹ, میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں گا, تو آپ لا توڑ رہے ہیں نمبر 1. دوسرا یہ کہ آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ نہیں پہنیں گے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو پبلک ویلفیئر یاد رکھیں. اس لیے اسلام میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ انڈیویجول ویلفیئر تو ہے ہی, جیسے مرد اور عورت کا اختلاط وہ پبلک ویلفیئر میں. آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ بھئی میں تو لڑکیوں میں بیٹھتا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا. وہ پھر اس کا ایک الگ جواب ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار دیا تھا کہ بھئی پھر آپ چیک کرائیں مسئلہ کیا ہے. اگر آپ انہارمڈ ہیں اور آپ اٹریکٹ نہیں ہو رہے اپوزٹ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نظر گندی ہے. اب یہ بات کو اس طرح لے لیا جاتا ہے لبرل طبقے میں کہ دیکھو جی ان کی سوچ ہی گندی ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ اٹریکشن ہوتی ہے ایک ٹائم, چلو شروع میں یو ٹرائی ٹو بی رسپیکٹفل اینڈ آل دیٹ, اور رسپیکٹفل ہی ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں, آپ نے خود سٹوری سنی ہوگی, کہ جن کی اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پھر بات چیت شروع کرتے ہیں, پھر وہ دوستی سے مرحلہ آگے بڑھتا ہے, پھر ظاہر ہے کہ وہ جب ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے, تو وہ نقصان ہے. اس سے آپ کا سائیکلوجیکلی نقصان بھی ہو رہا ہے, فزیکلی بھی ہو رہا ہے, ٹائم ویسٹیج بھی ہو رہا ہے. اور پھر ایسا بھی اکثر ہوتا ہے کہ دو لوگ وہ دوستی شروع کرتے ہیں آپس میں, ان کی بات چیت ہوتی ہے, لڑکا سمجھتا ہے کہ یہ میرے اندر انٹرسٹڈ ہے, لڑکی سمجھتی ہے یہ میرے اندر انٹرسٹڈ ہے, اینڈ میں پتہ لگتا ہے کہ ایک پارٹی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, تو وہ ایک کا کافی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. وہ پھر ایٹ دا اینڈ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا, مجھے لگا یہ میرے اندر انٹرسٹڈ تھیں یا یہ میرے اندر انٹرسٹڈ تھا, تو اگین نقصان ہو گیا. آپ گارنٹی تو نہیں دے سکتے نا اپنی, تو چلو آپ میں بھی دے لیں کہ نہیں میں بڑا سخت نفس والا ہوں, میں کنٹرول کر لوں گا. لیکن اگلی پارٹی وٹ ایف دے اٹیچ ایموشنز ود یو, پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آپ ان کی تو گارنٹی نہیں دے سکتے. اور ایسا بہت ہوتا ہے, لوگ حساس ہوتے ہیں, سینسٹیو ہوتے ہیں, ہر بندہ جو ہے وہ پروفیشنلی نہیں چلتا. ہم نے کئی بار ایسی کیس سٹڈیز ہمارے سامنے آئیں, ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے کہ کسی کو ورکنگ پلیس پہ کوئی پسند آ گیا, آفس میں کوئی پسند آ گیا, کہیں اور کوئی پسند آ گیا, اور وہ اس حد تک پسند آنے لگا, obsess اس حد تک ہو گئے وہ, کہ اب وہ شخص یا وہ خاتون ان کا توجہ کا مرکز بن گئی یا مرکز بن گیا. اس سے پھر بہت سی چیزیں ڈسٹرب ہوئیں, اس سے پرفارمنس بھی ڈسٹرب ہوئی, رات کی نیندیں بھی ڈسٹرب ہوئیں, کیونکہ ہر وقت سوچنا, پھر اپروچ کرنے کی کوشش کرنا, یہ ٹائم ویسٹیج. اسلام نے ایسی خرافات کو ٹائم ویسٹیج قرار دیا کہ یہ آپ پرپز سے ہٹ رہے ہیں. میں نے کئی لوگ دیکھے, میرڈ لوگ جو ہے وہ کسی کو پسند کرنا شروع کر دیتے. ہر ایک کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی, میرا پوائنٹ سمجھیں. جب آپ مرد اور عورت کا اختلاط انٹرمنگلنگ کرائیں گے تو ایسے کیسز سامنے آئیں گے. کوئی کسی پہ نظر ڈالے گا, کوئی کسی کو پسند کرنا شروع کر دے گا. ایسے ہی آپ بلا وجہ کیوں ٹربل کریٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ تو دیٹس وائی اسلام نے بہت سوچ سمجھ کے, اسلام کے جو جتنے احکامات ہیں پبلک ویلفیئر کے لیے بھی ہیں, انڈیویجول ویلفیئر کے لیے بھی ہیں. اب کو ایجوکیشن میں کرنا کیا ہے, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو مان لی آپ کی بات, انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہے کیا کریں؟ پریکٹیکل اس کے بہت سے سلوشنز ہیں انشاءاللہ. ایک فارمولہ ہمیشہ ہم یوتھ کلب میں, راجہ ضیاء الحق بھائی نے ایک فارمولہ بھی نکالا ہوا ہے, پی پی ایل فارمولہ. پی پی ایل, پی فار پرپسفل, دا سیکنڈ پی فار پبلک اینڈ ایل فار لمیٹڈ. یاد رکھیں کہ جب بھی اپوزٹ جینڈر سے انٹریکشن کرنی ہے, نان محرم سے, تو نمبر 1 وہ پرپسفل ہونی چاہیے. پرپسفل سے مراد ہے کہ واقعی ہی اس کی کوئی ضرورت ہے اس انٹریکشن کی. جیسے ظاہر ہے کہ اکثر فیمیلز کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے میل سے, لیکن اٹ شوڈ بی پرپسفل, یا میل کو فیمیل سے. نمبر 2 اٹ شوڈ بی پبلک, سیکنڈ پیس فار پبلک. اکیلے میں بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. جب دو نان محرم آپس میں بات کرتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور اگر یہ, میں اس کو چسکا کہوں یا ایڈکشن کہوں, اگر یہ کسی کو لگ جائے اپوزٹ جینڈر سے چیٹنگ کی, تو یہ نہیں جاتی, یہ بہت مشکل سے جاتی ہے, اور یہ اچھا خاصا ایمان لے کر جاتی ہے آپ کا, اچھا خاصا نقصان کر کے جاتی ہے یہ آپ کا. اوکے, یہ ایک ایڈکشن ہے ٹو چیٹ ود دی اپوزٹ جینڈر, کیونکہ اس سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. ڈوپامین از اے ویری ایڈکٹیو کیمیکل. مزہ آتا ہے نا, ظاہر ہے وہ سارا پلیجر آتا ہے, پلیجر کیمیکل ہے یہ.
تو پبلک ہو جب بھی ہو، یعنی لوگوں کے سامنے ہو، یہ اسکالرز بھی یہی جو ہے وہ ظاہر ہے ٹپ دیتے ہیں. پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے، اسپیشلی چیٹ میں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں یوتھ کلب کے. ہمارے ہاں بھی خواتین کام کرتی ہیں، ہمیں ان سے بات کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ یہی رول اپلائی ہوتا ہے: پرپسفل. نمبر 2، نو ون از الاؤڈ ٹو پرسنل میسج اینی فیمیل. یہ بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں ہمارے واٹس ایپ کے گروپس بنے ہیں، وہیں پہ بات ہوگی جو ہوگی کسی سسٹر کے ساتھ. جس نے کسی کو پرسنل میسج کیا تو اس کے خلاف پھر ایکشن لیا جاتا ہے اگر پتہ لگ جائے کہ پرسنل میسج کیوں کیا ہے. اسٹرکٹ رولز ہیں، اسٹرکٹنس کرنی پڑتی ہے. تو یہی رول ہمیں زندگی میں بھی لگانا چاہیے کہ سب کے سامنے بات ہو، پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹرائی یور بیسٹ کہ پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہونی ہی نہیں چاہیے. اسپیشلی میسنجر پہ یا واٹس ایپ پہ وہ فتنہ ہے، دیٹ ٹیکس ون اوے، اور کسی کے ذہن میں کچھ بھی آ سکتا ہے. خصوصاً رات کے ٹائم پہ انسان، آپ کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہو کس نیت سے آپ کو اپروچ کر رہے ہیں، رائٹ. اسپیشلی سسٹرز کو ہمیشہ میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ یو کین ناٹ گارنٹی کہ اگلا آپ کو کس نیت کے ساتھ اپروچ کر رہے ہیں. اور میل کی تو سائیکالوجی پلس فزیولوجی ایسی ہے کہ اس میں ڈیزائر آتی ہے ایک سٹیج پہ جا کے. یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی کہے یار یہ تو اس کا مطلب سیکشولائز کر رہے ہیں عورتوں کو. ایسی بات نہیں ہے، بار بار میں اس کو کلیریفائی کر رہا ہوں. وومن کی رسپیکٹ ہی کرتے ہیں سارے، لیکن یہ کہ کچھ نوعیت ایسی ہے، فزیولوجی ایسی ہے میل کی کہ الٹیمیٹلی میل اٹریکٹ ہو جاتا ہے، ڈیزائر آ جاتی ہے. تو اس کا خیال رکھنے کا دین میں بہت زیادہ حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اگلے بندے کو بھی اس سے سیو کرو، اور جو پرپز ہے کرنے والا وہ کرو. کیونکہ میں نے اور آپ نے بھی آئی ایم شیور کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی رول دی ایک بندے یا بندی کے پیچھے لگ کے. کیا فائدہ ہوا، کیا ملا؟ جب توجہ کا مرکز ایک بندہ یا بندی بن گیا آپ کا، تو زندگی تو رل گئی نا اس بندے کی. پھر تو اس کی ساری ایفرٹس ہی وہیں ہیں، پھر تو اس کا فوکل پوائنٹ ہی وہ ہے. تو ہر وقت فوکل پوائنٹ جب وہ ہے، جیسے ابن القیم رحمہ اللہ کا بڑا زبردست کوٹ ہے، ہی سیڈ کہ عشق جو ہے نا یہ اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے. اور جو کہتا ہے غیر اختیاری ہے وہ میرے نزدیک وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ بہت ہی ریئر ہے، بہت ہی ریئر ہے کہ کوئی غیر اختیاری طور پہ کسی سے جی آپ کلیم کریں مجھے جی پیار ہو گیا کسی سے. اچھا خاصا یہ اختیاری ہوتا ہے. ابن القیم نے بتایا اس کے سٹیپس ہیں. کسی کو دیکھنا یہ آپ کے اختیار میں ہے، یا نہ دیکھنا یہ تو اختیار میں ہے. تو کسی پہ نظر ڈالنا، پھر بار بار ڈالنا، پھر اس کو فالو کرنا. جیسے وہ ایک سٹوری ہم سناتے ہیں، فرضی سٹوری یوتھ کلب کے لیکچرز میں، کہ ایک فرضی مثال میں آپ کو دیتا ہوں.